یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل مت ہو۔ اس سے قبل جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بطور خاص اللہ پاک نے حکم دیے ان کا ذکر تھا، اور وہ ذکر حضور کے گھرانے سے متعلق ہے، یعنی ازواج مطہرات۔ حضور نے جو نکاح فرمائے، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب جو اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے تو اس کا جو تعلق ہے وہ بھی حضور کے گھرانے سے ہے۔ بیوت یعنی حضور علیہ السلام کے گھر، جہاں پہ ازواج مطہرات قیام فرما تھیں، تو گویا کہ یہ آپس میں مربوط مضمون ہے، جڑا ہوا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ بلا اجازت حضور علیہ السلام کے خانوادہ اقدس میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور آپ کے گھرانے کی بات ہے، لیکن دوسرے مقام پر سب مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہو گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو حضور علیہ السلام کے بیوت سے متعلق نازل ہوا ہے، یہ پہلے نازل ہوا ہے، اور وہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ اس کے بعد نازل ہوا تھا، کہ پہلے حکم قریبی پہ جاری کیا اللہ پاک نے، جو جتنا اللہ پاک کے زیادہ قریب ہے ان پہ لاگو کیا۔ پھر پوری امت کو یہ حکم دیا کہ آپ نے بھی، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں اگر جاتا ہے تو بغیر اجازت کے نہ جائے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، وہ اس حکم کے بعد نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہی حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کو، اور ایک مسلمان کو عام گھرانے کے لیے بھی یہی حکم ہو گیا، اور بلا اجازت کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ کے ذہن میں مضمون آ گیا ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا۔ آگے فرمایا الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اگر کھانے پہ مدعو کیا گیا ہے تو تب بھی پہلے جا کے مت بیٹھ جاؤ کہ چلیں ابھی تیاری ہو رہی ہے تو کچھ وقت گزار لیتے ہیں، ایسے نہیں۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے پھر آپ کو بلایا جاتا ہے تب جاؤ، پہلے جا کے حضور کے گھرانے میں، حضور کے خانوادہ اقدس میں مت بیٹھو۔ اور مفسرین کرام نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ حضور کے گھرانے میں کوئی لمبے چوڑے کمرے تو تھے نہیں، ایک ایک کمرہ تھا، چھوٹا چھوٹا کمرہ، ہر زوجہ مطہرہ کے ہاں یہی رہائش تھی، تو پھر اگر کوئی آتا تھا تو دقت ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر کھانے پہ مدعو بھی کیا ہے
تو پہلے جا کے مت بیٹھو. الا طعام غیر ناظرین اناؤ ولیکن اذا دعیتم، ہاں کھانا تیار ہو گیا ہے پھر آپ کو بلایا جاتا ہے آ جاؤ کھانے کے لیے، آ جاؤ فادخلوا. پھر کھانا کھا چکو تو پھر نہ بیٹھے رہو وہاں کے، چلیں کچھ نہ کچھ حضور کی بات سن لیں گے، کچھ آپس میں بات ہو جائے گی. نہیں. فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گپ شپ کے لیے پھر بیٹھو نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ ایسا کچھ ہوا تھا نا، تو اسی لیے یہ ارشاد فرمایا. کھانے کے لیے مدعو کیا ہے کہ آپ نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، تو جب وہ بلائیں کہ آ جاؤ کھانا تیار ہے تب جاؤ، پہلے جا کے براجمان نہ ہو. اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو دعوتوں میں سلسلے بن گئے ہیں اس میں کوئی اوقات کی ترتیب نہیں ہوتی. ایسا شخص جس کے معمولات متعین ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، وہ تو جا ہی نہیں سکتے. 1 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجے کھانا کھل رہا ہے. اس کا مطلب ہے سارے نکمے ہو جاؤ، پھر بے ترتیب سی زندگی ہے. اور سب سے قیمتی چیز ہے ہی ہمارے پاس وقت ہے. ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے، شاید کوئی شے اتنی قیمتی نہ ہو. تو یہاں یہ آداب سکھائے ہیں کہ کھانے، پہلی بات فرمائی کہ بلا اجازت مت جاؤ. ہر بندے کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. اگر ملاقات کرنی ہے تو اجازت لی جائے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت ہے، صاحب خانہ کے پاس وقت ہی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کسی اور کام کے لیے طے کیا گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک منظم ترتیب چلی آ رہی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے. ایسے لوگ امت میں کم پیدا ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کی قبر کو معطر اور منور فرمائے. تو ایک بڑے عالم ہیں، وہ بھی دنیا سے گزر چکے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے. وہ فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں پیش ہوا تو میں نے کہا میں آپ سے کچھ سبق پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں سبق. انہوں نے فرمایا میرے اوقات تو سارے جکڑے ہوئے ہیں، سوتر سے سوتر ملا ہوا ہے، میں کیسے وقت نکالوں گا. مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں چاہ رہا تھا کہ یہ سبق حضرت سے پڑھ لوں. انہوں نے میری پریشانی کو بھی دیکھا اور میرے معمولات ہیں ان میں گنجائش نہیں. میری پریشانی کو انہوں نے محسوس کیا، پھر اپنے اوقات کو دیکھتے رہے. پھر مجھے ایک وقت بلایا، فرمایا میں کچھ وقت کے لیے پیدل چلتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد یہ میرا معمول ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے پیدل چلتا ہوں، تو آپ اس وقت آ جایا کریں، میں پیدل چل بھی لیا کروں گا، اس دوران میں آپ کو سبق بھی پڑھا دوں گا. پھر میں اس طرح میں نے ان سے سبق پڑھا، اور ان کا جو شیڈیول تھا وہ دیکھا تو اس میں بالکل کوئی وقت تھا ہی نہیں. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے اور ان کے معمولات کو دیکھا ہے، بس تو وقت ہوتا ہی نہیں. ایسی
منظم ترتیب اور تقسیم اوقات کی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. فالتو ٹائم ہوتا ہی نہیں تھا. کھانے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، تحریر کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے، تدریس کا وقت ہے. یہ سب ایک ترتیب بنی ہوئی. میرے والد صاحب کا مزاج بہت نرم تھا، لیکن اوقات کے حوالے سے وہ بہت سخت تھے. آخری عمر میں ظاہر ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. میں نے ان سے درخواست کی کہ یہاں ہم نے مدرسے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ بھی کچھ سبق کا وقت دے دیں. مجھ سے بڑی محبت تھی ان کی، اوقات ان کے جکڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل چینج کیا اور سبق کا وقت دے دیا. اور کئی سال تک وہ پھر جامعہ میں آ کے سبق پڑھاتے تھے. شروع سے مطلب جو گرامر سے سبق شروع ہوتا ہے اور حدیث شریف کے سبقوں تک سارے سبق پڑھائے ہیں الحمدللہ. آخر تک، آخری وقت تک سبق پڑھاتے رہے. تو جامعہ میں جاتے تھے، سبق پڑھا کے آ جاتے تھے. پھر زیادہ کمزور ہو گئے، شدید گرمی کا موسم تھا تو آنا جانا مشکل ہو گیا. پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ گھر میں ایک کمرہ متعین کر لیں، طلباء یہاں آ جایا کریں گے تو آپ یہیں سبق پڑھا دیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی میں جا سکتا ہوں. پھر میں نے ان کے لیے ایک سواری کا بندوبست کر دیا، گاڑی کا. تو ٹائم پہ جانا اور ٹائم پہ واپس آنا. پھر بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر میں سبق پڑھا دیا کروں گا. تو آخری 2 سال یا 3 سال پھر گھر میں سبق پڑھایا. تو طلباء تھوڑی سستی کر دیتے ہیں، 2-4 منٹ 5 منٹ لیٹ آئیں تو پھر اس پہ انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ یہ سب کو بتا دو کہ میرے سبق میں اس وقت سب کو موجود ہونا چاہیے، اور اساتذہ کو بھی بتا دیں کہ جن کے سبق میرے ہاں ہوتے ہیں انہیں 5 منٹ پہلے بھیج دیا کریں، میں 10 منٹ پہلے انہیں واپس کر دیا کروں. لیکن اوقات کی پابندی نہیں کریں گے تو دین کیا سمجھ میں آئے گا. اس بات پر وہ سختی کرتے تھے. اکثر سبق میں نے پڑھے ہیں تہجد کے وقت. وہ ایسا مزاج بنا ہوا تھا کہ جب یہاں آج سے 24-25 سال پہلے مدرسے کا سلسلہ شروع کیا تو جو سبق میں نے پڑھائے ہیں وہ بھی تہجد کے وقت ہی پڑھائے ہیں. کیونکہ صبح ناشتے کے بعد مجھے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا تھا تو ناشتے کے وقت تک سبق مکمل ہو جاتے تھے اور تہجد کے وقت سبق شروع ہو جاتے تھے. بڑا بہترین وقت ہوتا ہے. حفظ میں بھی میں نے اکثر اسباق جو ہیں وہ تہجد کے وقت سنائے ہیں. عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ اوقات کی پابندی ہوتی تھی اور اس میں سختی بھی کرتے تھے. سورہ حجرات ہم پڑھیں گے. میں پہلے جو ذکر کر رہا تھا وہ سورہ نور کا ذکر کر رہا تھا. اس کے بعد سورہ حجرات پڑھیں گے جو پہلے دور میں ہم نے پڑھی ہے. تو اس میں جو پس منظر ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ یہی ہے کہ اوقات کا لحاظ کرنا پڑے گا. حضور علیہ السلام کے ہاں آنا جانا، ان سے ملاقات، ان کی گھریلو زندگی، یہ سب چیزیں پیش نظر رکھ کے حضور سے تعلق جوڑنا ہوگا. وہاں بھی کچھ ایسا ہوا تھا تو یہاں بھی یہ بات سکھائی جا رہی ہے. بلا اجازت مت جاؤ. جانا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی آ گیا ہے دستک دیتا ہے تو 3 بار دستک دے دے.
3 بار کا یہ مطلب نہیں کہ 5 منٹ پہلی دستک، 10 منٹ دوسری، 15 منٹ تیسری، پورے محلے کا دماغ گھوم جائے۔ ایک دستک جس سے آواز پیدا ہو جائے کہ کوئی ہے دروازے پہ، نہیں جواب آتا تھوڑا وقفہ کر کے دوسری دستک دے، پھر جواب نہیں آتا پھر تیسری دستک دے دے، جواب نہیں آتا تو واپس آ جائے، اور کوئی گلا شکوہ، کوئی دل میں بات نہیں رکھتی۔ اجازت لے کے آئے نہیں ہو تو یہیں سے سمجھ جاؤ فراغت ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو واپس، اول تو جاؤ ہی نہیں۔ یہ ایمان والے پر ایمان والے کے لیے بھی، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ گھر کے آنے جانے میں یہ بات ہے۔ ہاں جنہیں نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے، اللہ پاک نے بھی فرما دیا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جب آؤ بغیر اجازت کے آ جائے، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی شان تھی، باقی سب اجازت لے کے آؤ، ابن مسعود تم بلا اجازت آ سکتے ہو، لیکن وہ بھی بلا اجازت نہیں جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت اس بات کی دی تھی، تخصیص ہو گئی ان کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ ہاں اگر حضور نے تمہیں مدعو بھی کیا ہے تو اس میں بھی یہ خیال کرو پہلے جا کے براجمان نہ ہو وہ، اور کھانا کھانے کے بعد نہ بیٹھ جاؤ کہ تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے۔ کھانا تیار ہے، آپ کو طلب کیا جائے، پہنچ جاؤ، کھانا تناول کر لیا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ پہلے بیٹھنے اور بعد میں بیٹھنے سے، اس طرح کی تمہاری ترتیب سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ لحاظ کرتے ہیں، جھجک رکھتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، جو صحیح بات ہے اس کو کہنے میں اللہ پاک کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ حضور نے تو تمہیں نہیں کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تمہیں کہتا ہوں۔ ایسی ترتیب سے حضور کو تکلیف پہنچتی، اور جن لوگوں کا کوئی سلسلہ منظم ہوتا ہے ان کے پاس اوقات فارغ نہیں ہوتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، یہ اب دیکھیں بیوت بھی ظاہر ہے وہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی تو وہی بات تھی۔ یہاں اب سألتموہن متاعًا، کوئی چیز ضرورت پڑ گئی ہے ازواج مطہرات سے، کچھ مانگنا ہے، مائیں ہیں تمہاری، فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا حجاب کے حوالے سے یہ پہلی بات قرآن شریف کی جو نازل ہوئی تھی وہ یہ ہے، کیونکہ یہ ہجرت کے 5ویں سال کی بات ہے، باقی جتنے احکام پردے سے متعلق آئے ہیں وہ 1 سال بعد آئے ہیں، تو یہ پہلی بات آ گئی۔ اور پردہ شروع کہاں سے کرایا؟ حضور کے گھرانے سے، جو جتنا خاص ہے اتنا ہی اس پہ حکم بھی زیادہ لاگو ہے۔ یہ نہیں کہ یہ خواص ہیں ان پہ حکم ہی نہیں لگتا، اور جی یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حکم توڑیں بھی تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں، وہ توڑیں گے تو زیادہ بڑا جرم شمار ہوگا، اور جوڑیں گے تو اجر زیادہ ملے گا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس ترتیب میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، یعنی پردہ ایسا سنہرا عمل ہے کہ اس میں مردوں عورتوں دونوں کے لیے دل کی پاکیزگی ہے۔ کہتے ہیں دل کا پردہ ہو، تو دل کا پردہ تو نہیں بیان ہوا یہاں، فرمایا اس پردے سے دل مطہر ہو جائے گا۔ اب الٹی چال ہے، کپڑے اتار کے بیٹھا ہے، کہتا ہے دل کا پردہ ہے۔ دل کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ دل تو پہلے ہی پردوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ اوپر کے پردے کی بات ہے بابا۔ فرمایا اس پردے سے تمہارے دل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے۔
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ منافقوں نے یہ منصوبے تیار کیے تھے کہ حضور کے گھرانے کو بے آبرو کیا جائے، تو اللہ پاک نے پہلے یہ حکم یہاں نازل کیا اور مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اس میں پاکیزگی ہے دلوں کی۔ جن کے دل مرض زدہ ہیں، منافق لوگ جو ہیں، دغاباز جو ہیں، وہ حضور کے گھرانے کی عصمت کو تار تار کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو تم یہ اہتمام شروع کر دو۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ حضور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تم پہنچاؤ۔ آگے آیت پڑھیں گے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ جو باتیں سمجھائی ہیں اس طرح نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ انہیں کوئی تکلیف پہنچے تمہارے کسی طریقے سے، کسی کام سے، کسی عمل سے، تمہارے لیے درست نہیں ہے، بہت نقصان دہ ہے، ایسا کرنے والا ملعون ہو جائے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی روا نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی ازواج میں سے، ان کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرے، کبھی بھی، ابدا، ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا کسی امت کے مرد کے لیے جو حضور کے نکاح میں آ گئی ہیں، اب اس کے بعد وہ کسی اور کے نکاح میں نہیں جائیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اس پہ عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری بہت بڑی حیثیت بنے گی، اور اگر خدا نہ کردہ اس کے خلاف کرو گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تمہارا جو اظہار ہے اور جس بات کو تم نے چھپا رکھا ہے، فإن اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ پاک ظاہر باطن سب کو پوری طرح جاننے والے۔ جو حکم آ جائے دل سے مانو، بدن سے عمل کرو، وہ دل کی بھی جانتا ہے، بدن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، سارے عالم کے انسانوں کو دین حق کی صحیح سمجھ، عمل اور ترویج و تنفیذ نصیب فرمائے۔ مجلس